बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे। चंद घंटों में दूसरा अहम ख़त सामने आया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, और ये मामला मैंने आपको कहा था ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। चूँकि जिस तरीके से हाई कोर्ट के जजेस की तैनातियों का मामला था, तो वो मंसूर अली शाह साहब समझते हैं कि ये मामला अब इनफ इज़ इनफ, अब मज़ीद जो अदालती प्रोसेस है या अदालती जो निज़ाम है उसके हवाले से ये सारी की सारी जो कार्रवाई है या एक्शन है शुरू हुए हैं। साथ आज 3 अहम केसेस पर समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक अलामिया जारी किया गया है, वो पाक फ़ौज की जानिब से ये अलामिया जारी किया गया है। आज 84 फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाक फ़ौज की इस्लामाबाद में कानूनी तैनाती के ख़िलाफ़, जो इस्लामाबाद में ये 24-26 नवंबर का मार्च है, उस दौरान जो कानूनी तैनाती के ख़िलाफ़ सियासी फ़वाइद के लिए प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इज़हार करते हुए हुकूमत पर ज़ोर दिया गया है कि वो जहर उगलने, झूठ और मुआशरती तकसीम का बीज बोने के ख़ात्मे के लिए सख्त कवानीन व ज़वाबित बनाए और उन पर अमल दरामद करवाए। ये एक तरह से हदायत हैं या डायरेक्शंस हैं हुकूमत को भी और पार्लियामेंट को भी कि इस तरह की कानून साजी की जाए। तर्जमान पाक फ़ौज के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान और पाक फ़ौज के तमाम फार्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में फ़ोरम ने शुहदा के इसाले सवाब के लिए फातह खानी की और कानून नाफिज करने वाले इदारों, पाकिस्तानी शहरों और इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। जारी बयान में कहा गया कि फ़ोरम ने भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत की और उसके बाद जो असल जो मामला है वो है जी कि कौम ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशंस का जामे तज्ज़िया किया फ़ोरम ने, और बलूचिस्तान के मसाइल के ऊपर बात की। और साथ फ़ोरम ने पाक फ़ौज की दारुल हुकूमत की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने से मुतल्लिक कि उनको महफूज बनाया जाए हर सूरत, और काबिल एहतराम गैर मुल्की वफूद को दौरा पाकिस्तान के दौरान महफूज माहौल फराहम करने की गरज से पाक फ़ौज की कानूनी तैनाती के ख़िलाफ़ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इज़हार किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा ये मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान के अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दराड़ पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे की ऐसी मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। अलामिया के मुताबिक फ़ोरम ने हुकूमत पर जोर दिया कि जहर उगलने, झूठ और मुआशरती तकसीम का बीज बोने के ख़ात्मे के लिए सख्त कवानीन और ज़वाबित और उन पर अमल दरामद कराए। बयान के मुताबिक शुरका ने जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया है, और फिर उन्होंने हुकूमत को अहकामात दिए हैं जी कि आप इस सारे मामलात के ऊपर सख्त कवानीन बनाएँ। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जो प्रोपेगेंडा कह रहे हैं सख्त कवानीन बनाया जाए, ये जनाबे वाला कहा गया है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है जी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को के ऊपर अपना एतमाद वफाकी हुकूमत के हवाले कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने PIA नजकारी रोकने का जो स्टे ऑर्डर था उसको वापस ले लिया है, और दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने PIA इंतज़ामिया को नए प्रोफेशनल भर्ती करने की इजाज़त दी थी। हुकूमत की तरफ से PIA नजकारी का अमल शुरू किया था, लेकिन नजकारी के अमल की वजह से नई भर्तियाँ नहीं की गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नजकारी का अमल कमीशन दोबारा करने जा रहा है। PIA फ़्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी भी ख़त्म हो गई है। आइनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिया कि दोबारा नजकारी के अमल में अब शायद रेट ज़्यादा मिले। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि नजकारी का अमल करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि नजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नजकारी पर एतमाद में लेने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अदालत अपना एतमाद आपको देती है, नजकारी अच्छे तरीके से करें, आपको एतमाद, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने अपना सारा एतमाद दे दिया वफाकी हुकूमत को और दरख्वास्त को, केस को निपटा दिया। उन्होंने कहा आपके ऊपर एतमाद है। अगर तो अदालत साथ ये भी पूछती भी पहले जो आपने निजकारी का सारा प्रोसेस किया है, करोड़ों रुपए आपने आवाम के लगा दिए हैं, तो उसका क्या बना, और आप दोबारा प्रोसेस पे भी उतने पैसे लगेंगे, और अगर नहीं होती तो ये तो गरीब आवाम का तो अरबों लग गया ना। खैर, दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई वो IT यूनिवर्सिटी का जो क़याम है उससे मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, एक अहम और अच्छी खबर ये है
کہ 9 دسمبر کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان آئینی بینچ نے 6 رکنی بینچ نے، اب یہی تو کیس تھا پہلے بھئی 6 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف 6 رکنی بینچ نے اگر اپیل سننی ہے تو پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اچھا پھر 7 رکنی بینچ بنا دیا۔ پاکستان تحریک انصاف اور حامد خان اور سلمان اکرم راجہ کا موقف تھا کہ آپ کم از کم اس کو 9 رکنی بینچ بنائیں، لیکن وہ 7 رکنی بنا۔ اب 7 رکنی کیا بننا تھا؟ اب تو دوبارہ ایک طرف 6 دسمبر کو اجلاس بلایا ہوا ہے جوڈیشل کمیشن کا اسی آرمی عدالتوں سے متعلق جو ٹرائل ہے، ساتھ ہی آئینی بینچ نے 6 رکنی بینچ میں اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے نیا بینچ بن جائے تو بینچ کو آگے پیچھے، لیکن کیس کی سماعت 9 دسمبر کے لیے جو سویلین کا آرمی عدالتوں میں ٹرائل ہے 9 دسمبر کے لیے اس کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف جناب والا اسلام آباد میں آئی ٹی یونیورسٹی کے قیام سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سماعت کی، اور آئینی بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر نے سوال کیا کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، جس پر درخواست گزار کے وکیل سلمان اسلم بٹ نے کہا کہ ہمیں جو زمین الاٹ ہوئی ہے وہ واپس کریں یا پھر رقم ڈالرز میں واپس کی جائے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ آپ کا کنڈکٹ بھی تو کلیئر نہیں ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ آئی ٹی یونیورسٹی کی زمین کو کمرشل زمین میں تبدیل کر دیا گیا، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ کو سی ڈی اے متبادل زمین دینا چاہ رہا تھا۔ وکیل سلمان اسلم بٹ نے کہا ہم نے تو کہا متبادل جگہ پر بھی یونیورسٹی بنانے کے لیے تیار ہیں، جو شرائط عدالتی حکم میں تھی سی ڈی اے سے پہلے وہ پوری کرے۔ سی ڈی اے نے جگہ دینے کا معاہدہ کیا، پھر معاہدے سے مکر گئے، اگر یہی صورتحال رہی تو بیرون ملک سے سرمایہ کاری ختم ہو جائے گی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک دیا کہ آپ اتنے جذباتی نہ ہوں اور نہ ہمیں جذباتی کریں، کسی ایک شخص کی وجہ سے کیا بیرونی سرمایہ کاری رک جائے گی؟ پہلے بھی پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، آگے بھی انشاءاللہ ہوگی۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ جہاں زمین دی جا رہی ہے وہاں کچھ ہے ہی نہیں، یہاں پر ہم نے زمین پر کام کیا ہوا ہے، زمین کے ارد گرد چاروں طرف دیوار بنائی ہے، میری التجا ہے کہ عدالت سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا اچھی بات ہے، آپ پورے ملک میں یونیورسٹیاں بنائیں، ہر صوبے میں یونیورسٹیاں بنائیں۔ جسٹس نعیم نے کہا آپ کون سا مفت میں تعلیم دیں گے، آپ بھی تو فیس لیں گے بچوں سے، اور پاکستان میں تو تعلیم کاروبار بن چکا ہے۔ آئینی بینچ نے سماعت کے بعد کیس نمٹاتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کی انویسٹمنٹ کی رقم واپس کی جائے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ میری رقم ڈالر میں یا پھر پاکستان کے یورو بانڈ میں واپس کی جائے۔ سرکاری وکیل نے کہا پہلے والے عدالتی فیصلے کے مطابق ان کے ڈالرز کے برابر اس ٹائم کے پاکستانی روپے سپریم کورٹ میں جمع کروا دیے ہیں۔ جسٹس جمال نے کہا درخواست گزار کی رقم سپریم کورٹ میں موجود ہے، رقم پر تو اب منافع بھی اکٹھا ہو گیا ہوگا، آپ وہی نکلوا لیں، اور آئینی بینچ نے یہ درخواست بھی نمٹا دی۔ کتنے بڑے آئینی معاملات ہیں جو ہمارے معزز آئینی بینچوں میں زیر سماعت ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے 6 گھنٹے پہلے خط لکھا جس میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سے کہا کہ مہربانی کر کے آپ بینچ کے، آپ جوڈیشل کمیشن کے بھی سربراہ ہیں، یہ 6 دسمبر کا اجلاس نہ بلائیں، آپ سب سے پہلے 2 کام کریں۔ ایک تو آئینی جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں، درجنوں درخواستیں، آپ ان کو سماعت کے لیے مقرر کریں۔ ہم نے 31 اکتوبر کو آرڈر کیا تھا مقرر کرنے کا، رجسٹرار آفس نے آج تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، وہ پہلے مقرر کریں، پہلے 26ویں آئینی ترمیم کو ڈیسائیڈ ہونے دیں۔ اگر 26ویں آئینی ترمیم کالعدم ہو گئی تو یہ تمام فیصلے اور ساری کارروائیاں کالعدم ہو جائیں گی، اور ادارے کے لیے بھی یہ ایک شرمناک معاملہ ہوگا۔ اس پر ساتھ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا آپ اجلاس نہ بلائیں، اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو پہلے آئینی ترمیم کا معاملہ ڈیسائیڈ ہو جائے، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں، دوسرا یہ ہے کہ جب تک رولز نہیں بنتے تو آپ کیسے یہ ساری کارروائی آگے بڑھا سکتے ہیں، یہ ساری کارروائی غیر قانونی ہے۔ ساتھ تیسرا انہوں نے مطالبہ کیا کہ مہربانی کر کے آرٹیکل 19A کے تحت جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس ہیں، ان کے جو اجلاس میں جو منٹس آف دی میٹنگ ہے وہ تو جاری کریں۔ یہ 3 مطالبات تھے۔ اب یہ چوتھا بڑا مطالبہ آ گیا، اور یہ تمام ممبران جوڈیشل کمیشن کو خط لکھا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی سب سے پہلے آپ جو نامینیشن آف دی ایڈیشنل ججز آف ہائی کورٹس ہے اس کو آپ روکیں، پہلے آپ رولز بنائیں، آپ کو کرائٹیریا تو بنائے نا بھئی، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اگر نامزدگی دینی ہے تو وہ کن رولز اور کن قواعد و ضوابط کو ذہن میں رکھ کے کسی بندے کا، وہ بھلے ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے کوئی جج ہو، سیشن جج ہو، سینئر سیشن جج ہو، یا وہ کوئی وکیل ہو، تو کوئی تو قواعد و ضوابط ہوں جو وہ اپنے دماغ میں رکھ کے تو پھر وہ ان کو سجیسٹ کرے یا نامینیٹ کرے۔ تو بغیر کسی طرح اس طرح کی کارروائی، تو یہ تو آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، غیر آئینی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایک نامینیشن میڈ بائی دی رسپیکٹو چیف جسٹس، کہتے ہیں میں نے وہ حاصل مجھے ملا ہے، جو مختلف جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز ہیں انہوں نے جو نامینیشنز دی ہیں وہ مجھے بھی ملی ہیں۔ کہتے ہیں ایز اے ممبر آف اے کمیشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 175A4 کے کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ ایک کام کریں کہ رولز بنائیں۔ In the absence of any overarching policy, criteria and procedure formulated by the Commission for appointment of the judges against vacancies, the nomination cannot be entertained by the Commission.
کمیشن کہ جناب والا جب تک آپ کوئی رولز، کوئی قواعد، کوئی ضوابط نہیں بناتے تو آپ تب تک کمیشن تعیناتی کر ہی نہیں سکتا۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو جس قانون کے تحت، جو جرنل کلازز ایکٹ ہے 1987 کا، اس کے تحت جو آپ نامزدگی کرنا چاہتے ہیں کہ جو پہلے سے چلتے آ رہے ہیں رول، ان کے مطابق آپ کارروائی کر سکتے ہیں، تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ آئینی آرٹیکل 175A کی خلاف ورزی ہے۔ دی کمیشن از رسپانسبل فار اپوائنٹنگ ججز ٹو دا کانسٹیٹیوشنل کورٹس آف دی کنٹری۔ تمام جو آئینی عدالتیں ہیں، ہائی کورٹس، ان کی تعیناتی کا ذمہ دار ہے کمیشن۔ اس وجہ سے آپ کو گائیڈ لائنز دینی ہوں گی، آپ کو ریگولیشنز کے لیے اور ایویلیشن پروسیس کا پورا پروسیجر دینا ہوگا۔ وداؤٹ سچ فریم ورک دا پروسیس رسک لیکنگ ٹرانسپیرنسی، کنسسٹنسی اینڈ میرٹ، کہ اگر آپ نے کوئی بغیر پروسیس کیا تو یہ تو میرٹ کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی۔ اور انہوں نے کہا جی کہ جو پالیسی ہے مسٹ فرسٹ ڈیفائن دی پول آف پوٹینشیل اپوائنٹیز۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی کس طریقے سے آپ نے جو اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، امیدوار کون ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کا ریجن ہے، ریلیجن ہے، جینڈر ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ فردر مور دی فریم ورک مسٹ پرووائڈ دی اسینشیل پرٹیکولرز اباؤٹ نامینیز دیٹ مسٹ بی ڈاکومنٹڈ بیفور اینی نیم از پروپوز۔ جب آپ نے کسی کا نام پرپوز کرنا ہے تو اس کا سارا بایو ڈیٹا تو دیں، وہ کیا ہے، کیا کرتا رہا ہے، کس فیلڈ میں اس کے ایکسپرٹیز ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا وہ بار کا کوئی ممبر تھا، یہ ساری چیزیں تو بتائیں نا۔ یا اس کے بغیر ہی آپ نے نامینیشنز کرنی ہے، جیسے صحافیوں کی جانب سے شیئر کیا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے جو نام ایڈیشنل، ابھی چونکہ وہ جج نہیں بنے، تو ان کے حوالے سے کہ وہ فلاں بھی مسلم لیگ نون سے جڑا ہے، فلاں اعظم وزیر تارڑ صاحب کے چیمبر میں سے تھا، فلاں ان کا ایسوسیٹ تھا، تو یہ صحافی کہہ رہے ہیں نا، دعوے کر رہے ہیں۔ تو جب آپ پورا ان کا کرائٹیریا دے دیں گے تو زبانیں بند ہو جائیں گی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی نے رولز بنائے تھے، اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے، اس میں بار کے نمائندے تھے۔ انہوں نے تمام اٹ واز ایگریڈ دیٹ ان انیشیٹنگ نامینیشن فار دی اپوائنٹمنٹ آف ججز آف دی ہائی کورٹس دیئر شوڈ بی فیئر ریپرزنٹیشن آف بوتھ ایڈوکیٹس اینڈ ممبرز آف دی ڈسٹرکٹ جوڈیشری۔ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ نے ضلعی عدالتوں سے بھی لینا ہے، ڈائریکٹ وکلا سے بھی لینا ہے۔ اب آپ سارے وکیلوں سے اٹھا رہے ہیں تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کہاں جائے گی، ان کی ترقیاں کیسے ہوں گی ضلعی عدالتوں سے ہائی کورٹس میں۔ ان دا لائٹ آف دی ابو آئی ریکویسٹ دیٹ چیئر پرسن اینڈ دی ممبرز آف دی کمیشن ٹو فرسٹ ڈو ود از ریکوائرڈ ٹو بی ڈن فرسٹ لنک ڈاؤن آف دا رول۔ سب سے پہلے تو آپ رول بنائیں وچ پرووائڈ فار اے کمپریہنسو فریم ورک ان دا ٹرمز ڈسکسڈ ابو۔ پہلے آپ تمام قواعد و ضوابط بنائیں۔ ونس سچ رولز آر فریمڈ اونلی دین کین بی کمیشن انوائٹ دی نامینیشن فار اپوائنٹمنٹ آف ایڈیشنل ججز ان دا ہائی کورٹس۔ پھر جناب والا آپ ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتیاں کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کر سکتے، اور آپ اس کو روکیں اور سب سے پہلے رولز کے اوپر کام کریں۔ یہ منصور علی شاہ صاحب نے، چونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس طریقے سے تعیناتیاں ہو رہی ہیں، اور یہ تعیناتی ایک دفعہ ہو گئی تو یہ تو پھر عوام الناس کے لیے ہو گیا نا، تو اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہے۔ اور حکومت کی جانب سے جو ساری کہ ہر جگہ اپنے آ جائیں، تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔